اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج، حج اشہر مہینے ہیں، معلومات معلوم ہیں۔ حج کے چند مہینے جو ہیں معلوم ہیں۔ فمن پس جو کہ فردا جو کوئی نیت کر لے فیہنہ ان میں الحج حج کی، اور جو نیت کر لے ان میں حج کی، واپس لا نہیں ہے رفسا، پس وہ جائز نہیں اس کے لیے کہ رافسا کو بے حیائی کی بات کرے، والا فسوقا اور نہ نافرمانی کرے، والا جدالا اور نہ وہ جدال کرے جھگڑا کرے، فی الحجی حج کے دنوں میں۔ وما تفعلوا اور جو تم نیک کام کرو، من خیر بلائی کا، وا اور ما جو تفعلوا تا تم فعلوا فعلا کرو، من خیر بلائی میں سے، یعلم علم ہوگا ہو اس کا اللہ تعالیٰ کو، اس چیز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وتزودوا اور توشہ سفر کا، فإن پس بے شک جو توشہ ہے یا کچھ لے کے جانے والی چیزیں ہیں وہ کیا ہے، فإن پس بے شک خیرہ بہتر ہے، زاد تقویٰ وہ زاد تقویٰ ہے، وہ توشہ جو بہتر ہے وہ تقویٰ ہے۔ اتقونی وا اور اتقو متقی بنو، ڈرو نون کے نیچے جو زیر ہے مجھ سے، اور مجھ سے ڈرو، یا اولی الالباب اے عقل مند لوگو، لیسا نہیں علیکم تم پر، علی پر تم پر جناح گناہ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان کے تب تغوت کہ تم تلاش کرو، فضلاً فضل، من ربکم اپنے رب کا فضل، یعنی کہ کوئی رزق وغیرہ، فائزہ پس جب افات تم پس جب تم آؤ، اور من عرفات عرفات سے، فذکروا پس ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا، اندہ پاس مشعر الحرام مشعر حرام کے پاس، وَاذْكُرُوهُ اور ذکر کرو ہو اسی کا اللہ تعالیٰ کا، کما جیسا کہ ہداکم جیسا کہ تمہیں ہدایت دی گئی ہے، سکھایا گیا ہے، وَإِن كُنتُمْ اگر تم ہو من قبل ہی اس سے پہلے، لا من الضالین پہلے اس سے تم گمراہوں میں سے تھے، ثم پھر افیدو پھر تم اے مغروران قریش، من حیثو جہاں سے بھی تم ہو، افاد الناس واپس آؤ جا کر دوسرے لوگوں کی طرح، واستغفر اللہ اور استغفار کرو اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، پھر تم بھی اے مغروران قریش وہاں تک جا کر واپس آؤ جہاں جا کر دوسرے لوگ واپس آتے ہیں، اور معافی مانگو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم مغفرت کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ فائزہ پس جب قضیتم پس جب تم پورے کر چکو، مناسکاکم اپنے مناسک یعنی کہ ارکان حج کے، فذکروا پس ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، کا ذکرکم جس طرح تم ذکر کرتے ہو، آباءکم اپنے باپ داداؤں کا جس طرح ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا بھی ذکر کرو، او یا اشد ذکراً اور اس ذکر سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، شدید ذکر کرو، اللہ تعالیٰ کو زیادہ یاد کرو اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ۔ فمن الناس پس وہ جو لوگ، من جو یقول کہتے ہیں، ربا رب نہ ہمارے، آتی نہ آتی عطا کر، نہ ہمیں اور ہمیں عطا کر، فی دنیا میں، وما اور ایسے لوگوں کا وا اور ماں نہیں لا ان کے لیے، فی الآخرات آخرت میں، من خلاق کوئی حصہ نہیں ہے، جو لوگ دنیا میں اس طرح دعا کرتے ہیں ہمارے رب ہمیں دنیا میں عطا فرما، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، انہیں اسی دنیا میں ہی دے دیا جائے گا۔ جو نیک کام کرتے ہیں جسے کوئی اور نہیں دیکھتا، یا جن مشتعل جذبات کو تم سختی سے روکے ہوئے ہو، جس کا اندازہ دوسرے نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، اور اپنے نفس سے تمہاری کشمکش کی نوعیت کو بھی خوب جانتا ہے، وہ تمہیں ضرور اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ عرب کے اکثر لوگ خصوصاً اہل یمن کا دستور تھا کہ جب حج کی نیت سے گھروں سے نکلتے تو سفر خرچ ساتھ نہ لے کر جاتے، اور اس کو توکل کے خلاف سمجھتے، اور رستہ میں لوگوں سے بھیک مانگا کرتے۔ مسلمانوں کو اس غیر انسانی طریقہ کار سے روک دیا گیا ہے، اور حکم دیا گیا ہے کہ سادہ راہ لے کر چلا کرو، کسی کی خدمت نہ کر سکو تو کم از کم دوسروں پر بوجھ تو نہ بنو، ساتھ ہی فرمایا بہترین توشہ تقویٰ ہے جو سفر آخرت میں کام آتا ہے۔ یہ آیت ان لوگوں کے رد میں نازل ہوئی جو یہ کہتے تھے کہ تاجروں، مزدوروں اور ساربانوں کا کوئی حج نہیں۔
بلکہ اجازت دی کہ تم بے شک نفع کماؤ، لیکن ایسا نہ ہو کہ تم نفع کمانے میں ہی لگے رہو اور یہی تمہارا مقصد اولین ہو کر رہ جائے اور حقیقی یعنی ذکر الہی کو تم بھول جاؤ۔ حکم ہوتا ہے جب عرفات میں حاضری کا فرض ادا کر کے وہاں سے چلو تو مزدلفہ میں اللہ کا ذکر کرو، اس کی تسبیح و تحلیل میں وقت صرف کرو۔ حاجی 10ویں کی رات یہ بسر کرتے ہیں۔ مشعر حرام اس مسجد کو کہتے ہیں جو وادی مزدلفہ کے ایک پہاڑ غزہ پر ہے جہاں امام قیام کرتا ہے۔ اگر سارا مزدلفہ ما سوائے وادی محشر موقف ہے، لیکن مشعر حرام اور اس کے قریب میں وقوف زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ قریش اپنے لیے یہ حد تک سمجھتے تھے کہ دوسرے لوگوں کی طرح وہ بھی عرفات کے میدان میں وقوف کریں، اس لیے وہ مزدلفہ ہی میں ٹھہرتے اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے کہ ہم اہل اللہ ہیں اور اس کے حرم کے باشندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ مغرورانہ بات پسند نہ آئی اور انہیں حکم دیا کہ جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں وہاں سے ہی تم لوٹو۔ حج تو ہے ہی سب باطل امتیازات مٹانے کے لیے، سب جھوٹے تفاخر ختم کرنے کے لیے۔ اگر آج بھی تم اپنی برتری کے نشے میں مست رہو گے تو مساوات انسانی کا صحیح مظاہرہ کب ہوگا، اور تم یہ اہم سبق کیوں کر یاد کرو گے؟ ان کی ایک اور جاہلانہ رسم کا باطلان کیا جا رہا ہے۔ وہ جب حج سے فارغ ہوتے تو بیت اللہ کے پاس مجلسیں منعقد کرتے جن میں وہ اپنے باپ دادا کی تعریفوں کے پل باندھا کرتے۔ حکم ہوتا ہے کہ اپنے رب کریم کو یاد کرو جیسے اپنے باپ دادا کو ذوق و شوق سے یاد کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ مشرکین کو آخرت کی زندگی پر ایمان نہ تھا، وہ اسی زندگی کو سب کچھ سمجھتے، اس لیے حج کرتے وقت اور دوسرے خاص اوقات میں دنیا کے متعلق ہی سوال کیا کرتے۔